السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل خمار بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے ناصر کی ماں جو ایک لالچی اور خود غرض عورت ہوتی ہے، وہ منگنی والے دن جاتے جاتے جہیز کے سامان کی لسٹ بھی روفی کو پکڑا جائے گی اور روفی پریشان ہو جائے گا اتنی لمبی اور اتنی مہنگی لسٹ دیکھ کر، اور روفی کو پریشان دیکھ کر فائز اس کی پریشانی کی وجہ پوچھے گا، اور فائز چونکہ روفی کا بہت گہرا دوست ہوتا ہے اور فائز کے ساتھ اپنی پریشانی شیئر کرتے ہوئے اسے کہے گا کہ ایک طرف حریم کی شادی اور دوسری طرف اس کی امی کی سرجری، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ تو فائز اسے تسلی دیتے ہوئے کہے گا کہ تم پریشان نہ ہو، حریم کی شادی اور آنٹی کی سرجری دونوں ہی ٹائم پہ ہو جائیں گی۔ اور پھر فائز اپنے باپ کے پاس جا کر ان سے ریکویسٹ کرے گا پیسوں کے لیے، اور فرینڈز ہو سکتا ہے کہ حریم کی شادی اور اس کا فائز کی زندگی سے نکل جانے کے اطمینان ہو جانے کے بعد اب فائز کا باپ کہکشاں بیگم سے چھپ کر فائز کو رقم فراہم کر دے گا، اور دوسری طرف روفی اب اس لسٹ کو اپنے والدین سے چھپا بھی نہیں سکے گا، اور وہ نہیں چاہے گا کہ اس لسٹ کے بارے میں حریم کو بھی پتہ چلے، کیونکہ حریم نے تو پہلے ہی ان کو کلیئر کیا تھا کہ وہ یہ شادی صرف اور صرف اپنے ماں کی خوشی کے لیے کر رہی ہے، نہ کہ کسی کے لالچ کو پورا کرنے کے لیے۔ اس لیے جب حریم چائے بنانے کچن میں جائے گی تو روفی وہ لسٹ اپنے والدین کو دکھائے گا، تو وہ بھی پریشان ہو جائیں گے، اور روفی کا والد پریشان ہو کر کہے گا کہ یہ تو سب 40-50 لاکھ روپے کا سامان ہوگا، ہم کیسے پورا کریں گے، اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور چائے لے کر آتے ہوئی حریم اپنے باپ کی بات سن لے گی اور سمجھ جائے گی کہ ناصر کے گھر والے جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس لیے وہ ناصر کو فون کر کے اس سے ملنے کو کہے گی، اور ناصر اپنی ماں اور بہن کے غیر موجودگی میں اسے گھر پہ بلائے گا، اور حریم اپنے والدین اور روفی کو کچھ بھی بتائے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا کر ناصر کے گھر چلی جائے گی، جہاں وہ ناصر کو صاف بتا دے گی کہ اگر ناصر کو دنیاوی ساز و سامان کی خواہش ہے تو وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ تنکوں کے سہاروں کے قائل نہیں۔ ابھی وہ ناصر سے بات کر ہی رہی ہوگی کہ ناصر کے موبائل پہ روفی کی کال آ جائے گی، اور ناصر پریشان ہو جائے گا اور حریم کو بتائے گا کہ نیچے روفی اور فائز کھڑے ہیں۔ حریم بھی یہ سن کر پریشان ہو جائے گی اور نہیں چاہے گی کہ فائز اور روفی کو اس کی یہاں آمد کا پتہ چلے، اس لیے وہ کمرے میں چھپ جائے گی، اور جب ناصر فائز کو اور روفی کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دے گا تو حریم دوسرے دروازے سے نکل کر گھر سے باہر جائے گی، مگر حریم کی بدقسمتی یا پھر خوش قسمتی کہ کھڑکی میں کھڑا فائز حریم کو ناصر کے گھر کے گیٹ سے نکلتے دیکھ لے گا۔ اب دیکھتے ہیں فرینڈز کہ فائز کا دیکھنا حریم کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہوگا یا بدقسمتی کا۔ کیا اب فائز حریم کے بارے میں کیا سوچے گا، اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا وہ روفی کو یہ بتا دے گا یا باہر خود ہی حریم سے مل کر اس سے ناصر کے گھر جانے اور ناصر سے ملنے کی وجہ پوچھنے کی کوشش کرے گا؟ اور کیا حریم اس کو بتا دے گی کہ وہ کس مقصد کے لیے ناصر سے ملی تھی؟ فرینڈز، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔